بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سال پہلے اسلام آباد میں کئی بیچاری خواتین نے اس پہ اعتراض کیا۔ ایک واقعہ ہائی وے پہ ہوا تھا کسی بیچاری خاتون کے ساتھ، اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ تو میں نے کہا کہ معصومین کا فرمان ہے کہ اگر مرد بزدل ہو، یہ مرد کے لیے صفت مذموم ہے، لیکن عورت کے اندر جو ڈر کی صفت ہے، یہ صفت ممدوح صفت ہے، اچھی صفت ہے۔ پھر مثال بھی ہم نے دی تھی، جہاں عقل اور شرع، دیکھیے ویسٹرن سوسائٹی اور آپ جو اسلامی سوسائٹی ہے اس میں کلیش پایا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست سے کینیڈا کے کہنے لگے کہ مولانا پرنسپل نے مجھے آفس میں بلایا اور کہنے لگی کہ آپ کی جو بیٹی ہے مجھے لگتی ہے بیمار ہے۔ میں نے کہا نہیں میری بیٹی تو ٹھیک ہے۔ کہا نہیں مجھے لگتا ہے ڈپریشن میں ہے۔ کہا نہیں میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کہا کیونکہ جب یہ کلاس میں بیٹھتی ہے تو جو کلاس میں لڑکے ہیں ان کے ساتھ کنیکشن نہیں بنا پاتی، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی۔ اب وہ کہہ رہا میں اسے کیا سمجھاؤں؟ وہ سائیکولوجیکلی پھر مجھے بتانے لگی کہ جو بچیاں شائع ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ شرماتی ہیں، ان کو سائیکولوجیکلی پرابلم ہے، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، لہذا آپ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ اس کے اندر کیا آ جائے؟ کانفیڈنس آ جائے۔ شرمانا صفت مذموم ہے، لیکن کہاں پر؟ عورت کے لیے ڈر صفت ممدوح ہے، لیکن کہاں پر؟ 2 لفظ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیجئے، عقل اور شرع۔ اگر عقل عورت کو منع کرے کہ مثلا تو رات کے 2 بجے نیو رضویہ سے نکل کر صدر نہ جا، عقل منع کرے گا نا کہ عورت ہے رات میں جاؤ گی نقصان ہو جائے گا۔ شرع بھی منع کرتی ہے کہ عورت رات کے اندھیرے میں اکیلی کہیں پہ نہ نکلے، جب بھی نکلتی اپنے محرم کے ساتھ یا مرد کے ساتھ نکلے۔ اب یہاں پہ آ کر عورت بہادری دکھائے، یہ مذموم ہے۔ عقل و شرع کیا کہتی ہے کہ عورت نامحرم کے ساتھ اپنے فاصلہ رکھے۔ عقل شرع کیا کہتی ہے کہ نامحرم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہ کی جائے، یہ حکم شرع ہے اور حکم عقل بھی یہی ہے۔ اب یہاں پر اگر وہ شرماتی ہے یہ ممدوح ہے۔ اب بولے مجھے یہاں پہ شرم کو دور کرنا ہے، نہیں، وہاں پہ وہ مذموم ہے۔ کہاں پہ شرم بری چیز ہے؟ مثلا کوئی دین کا کام ہے، کسی کی تبلیغ کرنی ہے، مثلا ایک بندہ وضو غلط کر رہا ہے، اب مجھے شرم آ رہی ہے اسے بتانے میں کہ قبلہ آپ کا وضو غلط ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے میں شرما رہا ہوں، یا ہمارے کئی بیچارے طالب علم دین حاصل کر کے آتے ہیں، بھائی مجلس پڑھیے نہیں مولانا ہمیں شرم آتی ہے، ہم لوگوں کے سامنے بات کیسے کریں؟ تو یہ جو شرم ہے یہ مذموم شرم ہے، کیونکہ عقل کا بھی حکم ہے امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو۔ عقل کا بھی حکم ہے اگر کہیں پہ برائی ہے اس برائی کو جا کے روکو، عقل کا حکم ہے۔ تو جہاں شرم عقل کے مقابلے میں آ جائے وہ شرم مذمت والی ہوتی ہے، لیکن جس شرم کی عقل تائید کرتا ہے اسی شرم کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا کرتے ہیں؟ تائید کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اسپیشلی کیونکہ معاشروں کو اگر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر کے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، یہ ویسٹرن سائیکولوجی پڑھ کے آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو غلط بتاتے ہیں۔ لاہور کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ مولانا لاہور میں ٹیچر کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب کانفیڈنس نہیں ہے؟ کہا یہ جب کلاس میں کانفرنس دیتی ہے، بچے کوئی ریسرچ ورک کر کے آتے ہیں اور کلاس میں آ کے اس کو پیش کرتے ہیں، کہ جب یہ بات کرتی ہے تو لوگوں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں بناتی۔ کہتا میں نے بیٹی سے پوچھا کہتی نہیں بابا میں بناتی ہوں، ایک طرف لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے آئی کانٹیکٹ بناتی ہوں، لیکن اسلام نے منع کیا ہے کہ مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھا جائے، وہاں پہ میں اپنے سر کو جھکاتی ہوں۔ تو اس نے کہا اے بدبخت تو کیسا مسلمان ہے؟ حکم رسول ہے کہ محرم و نامحرم کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ فاصلہ ہونا چاہیے۔ اسی کراچی میں ایک وقت تھا جب میں کسی انگلش سینٹر میں پڑھتا تھا، تو اس میں ٹیچر مجھے بولنے لگا، جو آرمی کا ریٹائرڈ آفیسر تھا، انگلش پڑھاتا تھا، تو وہ زبردستی لڑکوں کو لڑکی کے ساتھ بٹھاتا تھا کہ تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ ویسٹرن سوچ ہے۔ تو جب تک تمہارے وجود میں صفت تسلیم پیدا نہیں ہوتی، یہ نہ دیکھو دنیا کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھو تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ نہ تو اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ تو اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، نہ تو اپنی مرضی سے کھانا کھا سکتا ہے۔ ہاں اختیار تیرا ہے، لیکن
دیکھ کر کھاؤ کہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو. لباس پہنو لیکن دیکھ کر پہنو. لباس حیا پہن رہے ہو, لباس عفت پہن رہے ہو یا بے حیائی کا لباس پہن رہے ہو. صرف کپڑے تمہارے اپنے بدن پہ زیب تن نہیں کرنے, تجھے دیکھ کر کپڑوں کو پہننا ہے. کہیں یہ کپڑا نازک تو نہیں ہے کہ جس کے اندر سے میرا بدن ظاہر ہو جائے. اے جوان جب پینٹ شرٹس پہنتے ہو یہ دیکھ کر پہننا ہے کہیں میرا بدن نظر تو نہیں آ رہا, کیونکہ یہ بدن تیرا نہیں ہے, یہ امانت پروردگار عالم ہے. حسین نے کربلا میں اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا. تبھی آواز آئی تھی یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. السلام